نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، بہت جذباتی ہو گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دیکھیں کتنا فطری دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوتے صحابہ اکرام کو کہ ارے ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، میں جانتا ہوں مجھے غیب کا علم ہے، حضرت عثمان بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کبھی بیعت رضوان نہیں ہوتی، سورہ فتح کے اندر یہ آیتیں نازل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا آیتیں ہیں، کیا معاملہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک شخص کے جب اس سارے معاملے کو پڑھتا ہے۔ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیجئے، موبائلوں کو ہاتھ سے نکالیے، اللہ کے کلام کو لیجئے، پڑھیے، اس کے اندر ڈوب جائیے، آدمی کا ایمان سینے میں تھاٹے مارنے لگ جائے گا۔ یہ جو معاملہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبرح الارض حتی نناجز، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک بدلہ نہیں لے لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ اللہ اکبر، یہاں پر اللہ کے نبی پورا ماحول بدل گیا، ماحول گرما گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، کیا مبارک درخت ہے، بعض دفعہ بعض چیزیں بھی اپنی قسمت لکھوا کر لاتی ہیں، یہ درخت بھی اپنی قسمت لکھوا کر لایا ہے۔ سبحان اللہ، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تحت الشجرہ۔ اس درخت کی بھی کیا قسمت ہے، اس درخت کی اتنی اگر بڑی قسمت ہے تو جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان لوگوں کی کیا قسمت ہوگی۔ سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ کہا عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز حاضرین، ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رزق رساں ہے، ہم سب کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتموہ، اے میرے بندوں تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، اے میرے بندوں تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں پہناؤں۔ انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندوں تم دن رات گناہ کرنے والے ہو سوائے اس کے جسے میں معاف کروں۔ فاستغفرونی اغفر لکم، تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو میں تمہیں معاف کروں گا۔ فاستطعمونی اطعمکم، تم مجھ سے رزق طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ فاستکسونی اکسکم، تم مجھ سے کپڑا طلب کرو میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ اللہ رب العالمین کے ہم محتاج ہیں، اللہ رب العالمین غنی ہیں،
ہم سب کے سب زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے بھی ہم اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں۔ کوئی بندہ جو عبادت گزار ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ در حقیقت اس بات پر اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر گزار ہو کہ اللہ رب العالمین نے اسے اپنے عبادت کی توفیق عطا کی ہے، ورنہ تو اللہ رب العالمین کے بندوں میں بے شمار ایسے بندے بھی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی توفیق ہی سے محروم رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے بدقسمت بندوں میں شامل نہ کرے، اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں ہمیں رکھے، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے حالت ایمان اور حالت اسلام پر اللہ رب العالمین ہمیں باقی رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے حالت ایمان حالت اسلام پر اٹھائے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی معنوں میں پیروکار بنا کر اٹھائے، آمین یا رب العالمین۔ اور درود و سلام ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لیے رشد و ہدایت کا سامان لے کر مبعوث ہوئے۔ اب میری، آپ کی اور تمام عالم انسانیت کی قیامت کی صبح آنے والے فرد کی بھی اخروی نجات کا انحصار اسی بات پر ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاری بھی ہے یا نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک اہم واقعہ پچھلے کئی خطبات سے ہم سماعت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ چیزوں کو سطحی طور پر نہ سنا جائے، بس کانوں کو لطف دینے کے لیے، یا پھر جمعہ کی حاضری ویسے سب کے اوپر ضروری ہے، میں بھی حاضر ہو گیا ہوں، جو بھی باتیں بتائی گئیں انہیں ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے چھوڑ دیا، اس طرح کا معاملہ نہ ہو، بلکہ ایک بات کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کی جائے۔ ویسے تو بولنے والا ناقص العلم ہے، لیکن جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان باتوں کو اپنے دل میں بھر لیں، اپنے سینے میں ان چیزوں کو اتار لیں، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم، وہ تکریم، آپ کا وہ احترام اور آپ کی سنت کی اتباع کا وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں تھا۔ بالخصوص حضرت سیدنا عروہ ابن مسعود الثقفی کا جو بیان پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، حیرت انگیز بیان ہے کہ کس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، تکریم اور آپ کی اتباع کا جذبہ صحابہ اکرام کے سینوں میں منور تھا۔ آج ہمیں چاہیے کہ اسی جذبے سے سرشار ہو کر ہم یہ زندگی گزاریں، اسی جذبے کے تحت، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سائے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہماری یہ زندگی گزرے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود الثقفی تو حیرت انگیز رہ گئے کہ کیا معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اللہ کے نبی کے ساتھ کرتے ہیں۔ گئے اور یہ سارا کا سارا معاملہ قریشیوں کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد یہی کہا، اِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہترین تجویز تمہارے سامنے پیش کی ہے۔ وہ کسی قتال کے لیے، جنگ و جدل کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، لہٰذا انہیں عمرہ کرنے دیا جائے اور ان کی تجویز کو قبول کیا جائے۔ اتنا کہہ کر عروہ ابن مسعود الثقفی اس پورے معاملے سے اپنے کردار کو کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ نیوٹرلائز ہو گئے، اب وہ پیچھے ہٹ گئے یہاں سے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ غیر معمولی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اطراف جو جانثاروں کا جمگھٹ ہے، ایسا جمگھٹ کسی بھی بادشاہ کے اطراف بھی انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ یہ غیر معمولی لوگ ہیں، یہ غیر معمولی نفوس ہیں، یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ جو اطاعت کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ جو اتباع کا جذبہ رکھتے ہیں، یہ جو کٹ مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ آج تک کسی بادشاہ کو، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے حاکم کو یہ نصیب نہیں ہوا۔ عروہ ابن مسعود الثقفی سمجھ گئے، اور وہ آدمی بے وقوف ہی ہوگا جو ان کا راستہ روکے، تو انہوں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں یہ بتا کر اپنا معاملہ ختم کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے ایک اور سردار وہاں پر موجود ہیں، ان کا نام ہے حلیس ابن علقمہ۔ حلیس ابن علقمہ بنو کنانہ کے بہت بڑے سردار ہیں۔ نہ کہ صرف یہ کہ بنی کنانہ کے سردار ہیں، بلکہ احابیش کے سردار ہیں۔
مکے کے اطراف و اکناف بہت سارے قبائل تھے، چھوٹے موٹے بڑے بڑے قبیلے، چھوٹے موٹے قبیلے جتنے بھی قبیلے تھے، یہ سارے کے سارے قبائل حلیس ابن علقمہ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بہت اثر اور رسوخ رکھتے تھے حلیس ابن علقمہ، سب لوگ انہیں بڑا سمجھتے تھے، خاص طور سے جو احابیش تھے، احابیش کا مطلب جو چھوٹے موٹے قبائل تھے مکے کے اطراف و اکناف، ایک بہت بڑی تعداد پر اثر رکھنے والی شخصیت تھی حلیس ابن علقمہ۔ دیکھیے مختلف افراد انٹروین کر رہے ہیں، مختلف افراد آ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے، تو ان افراد میں سے ایک ہے حلیس ابن علقمہ۔ حلیس ابن علقمہ نے جب عروہ ابن مسعود الثقفی سے یہ ساری باتیں سنی تو انہوں نے خود جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی قریش کے سامنے، اور کہا دعونی آتی، ایک مرتبہ مجھے بھی موقع دیا جائے کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جاؤں اور جا کر ان سے بات کروں کہ وہ آخر کیا چاہتے ہیں، اور میں ہر ممکن کوشش کروں کہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ حلیس ابن علقمہ کو قریش نے اجازت دی، اور خاص طور سے قریش کی یہ اسٹریٹجی بھی تھی، وہ اجازت سے انکار کر کے حلیس ابن علقمہ کو ناراض بھی کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ حلیس ابن علقمہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، بہت زیادہ تعداد میں لوگ ان کے پیچھے تھے۔ حلیس ابن علقمہ کو ناراض کرنا اور انہیں اجازت نہ دینا اور ان کا پیچھے ہٹ جانا یہ قریش کے لیے اچھی چیز نہیں تھی، تو انہوں نے حلیس ابن علقمہ کو پوری خوش دلی کے ساتھ اس بات کی اجازت دی کہ آپ بھی جائیں، ایک مرتبہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے پاس جائیں اور جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور کوشش کریں کہ وہ عمرے کا ارادہ ترک کر دیں۔ تو حلیس ابن علقمہ گئے، بہت بڑے سردار، اللہ کے نبی علیہ السلام جہاں پر خیمہ زن ہیں، حلیس ابن علقمہ وہاں پر گئے، بہت بڑے سردار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دور سے حلیس ابن علقمہ کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افراد شناس بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت شناس تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طبیعتوں کو بہت گہرائی سے جانتے تھے کہ لوگ کیسے ہیں، اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء اکرام کو جن مراحل سے گزارا ہے وہ حیرت انگیز مرحلے ہیں۔ ان مراحل میں سے ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بکریاں چرانے لگوایا، بکریاں انبیاء اکرام، اس کے بارے میں ایک حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں تھا، ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم، اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جسے اللہ رب العالمین نے بکریاں چرانے نہ لگایا ہو۔ اللہ اکبر، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس سے بہت سارے علماء نے بہت سارے استدلالات کیے ہیں، بہت سارے نکات نکالے ہیں، ان میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ جو بکری چرانے والا ہوتا ہے وہ طبیعت شناس ہوتا ہے، اسے طبیعت شناس، بہت ساری بکریاں ہیں، بہت ساری بکریوں میں کون سی بکری ایسی ہے جو طبیعت جس کی ناساز ہے، جو کھا نہیں رہی ہے، جو پی نہیں رہی ہے، جو جھگالی نہیں کر رہی ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ گھل مل نہیں رہی ہے، کون سی بکری ایسی ہے جو بہت زیادہ مارنے والی ہے، لوگ دوسری بکریوں کو مارنے والی ہے، کون سی بکری پیچھے ہٹنے والی ہے۔ یعنی ایک بکری کا چرواہا ان تمام چیزوں پر نظر رکھے ہوتا ہے اور ان کی طبیعتوں کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرتا ہے تاکہ ریوڑ کو پریشانیاں اور دشواریاں پیش نہ آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ، اللہ رب العالمین نے یہ ٹریننگ نبی کو دی تھی کہ آپ بھی بہت زیادہ مزاج شناس تھے، فرض شناس تھے، فرد شناس تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حلیس ابن علقمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے آتے ہوئے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا فلان، یہ فلاں ہیں، ہوا من قوم یعظمون البدن، یہ اس قوم سے تعلق رکھتا ہے جو لوگ ہدی کے جانوروں کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ یہ جو آ رہے ہیں حضرت، ھذا فلان ھذا من قوم یعظمون البدن، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگ ہدی کے جانوروں کا بہت احترام کرتے ہیں۔ قربانی کے جو جانور لائے تھے صحابہ اکرام نے، ان جانوروں کا یہ لوگ بہت احترام کرتے ہیں۔ فَبْعَثُوهَا فَبُعِثَتْ لَهَا، تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہوا، جتنے بھی اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر، قربانی کی اونٹنیاں، جتنے بھی ہدی کے جانور وہاں پر بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر صحابہ اکرام کو حکم دیا، تو صحابہ نے سارے کے سارے جانوروں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، سارے کے سارے جانوروں کو اٹھا کر کھڑا کر دیا، سب ہدی کے جانور اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ حلیس ابن علقمہ کا استقبلہ الناس یلبون، صحابہ اکرام نے تلبیہ سے ان کا استقبال کیا، حلیس ابن علقمہ کا تلبیہ سے استقبال، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اس طرح سے تلبیہ سے ان کا استقبال ہونے لگا۔ اور اپنے اطراف دیکھتے ہیں کہ استقبال ہو رہا ہے، بآواز بلند تلبیہ پڑھا جا رہا ہے، اور نظر دوڑا کر دیکھا تو ہدی کے جانور کھڑے ہیں،
ہدی کے جانوروں کی جیسے میں نے آپ کے سامنے بتایا خاص نشانیاں ہوا کرتی تھی، ان کے گلے میں قلادے لٹکائے جاتے تھے اور ان کے کوہان چیرے گئے ہوتے تھے، ان کے کوہان پر خون کا نشان ہوتا اور ان کے گلے میں قلادے لٹکا دیے گئے ہوتے، کوئی نشانی، کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو یا پھر کوئی چپل ہی کیوں نہ ہو، اس طرح سے کوئی ایک چیز ان کے گلوں میں لٹکا دی گئی ہوتی تھی، اس سے پہچانا جاتا کہ یہ جانور کوئی معمولی جانور نہیں ہے، اس جانور کو کچھ نہیں کیا جائے کیونکہ یہ اللہ کے گھر پر ذبح ہونے والا جانور ہے، یہ ہدی کا جانور ہے۔ لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے ان کا پرزور پرجوش استقبال کیا، اور انہوں نے جب ان قلادے بندھے ہوئے جانوروں کو دیکھا جن کے کوہان چیرے گئے ہیں اور لوگ بآواز بلند تلبیہ پڑھ رہے ہیں تو ان کا دل متغیر ہو گیا۔ سبحان اللہ، دیکھیے اللہ کے نبی کی فرد شناسی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مزاج شناس ہیں۔ سامنے والا جو آدمی آ رہا ہے وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہ بننے پائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں پہچان لیا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہے، ان لوگوں سے ان کا تعلق ہے جو ہدی کے جانوروں کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، خلیس ابن علقمہ نے سب سے پہلا جو جملہ کہا وہ سبحان اللہ کہا، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، کہنے لگا کہ یہ بالکل مناسب نہیں ہے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے کہ ان لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکا جائے، یہ ایک گناہ ہوگا، ان لوگوں کو اللہ کے گھر سے روکنا ایک قطعاً نامناسب چیز ہوگی، ایک بہت بڑا گناہ ہوگا۔ کہا ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، ان لوگوں کو اللہ کے گھر سے نہ روکا جائے۔ اتنا کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی اور اس طرح کے معاملات انہوں نے مشاہدے میں لائے اور واپس خلیس ابن علقمہ چلے گئے۔ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ خلیس ابن علقمہ عروہ ابن مسعود الثقفی کے بعد وہ کس طرح کا امپریشن لے کر آئیں گے، کیا معاملہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رأیت البدن قد اشعرت وقلدت، میں نے ایسے ہدی کے جانور دیکھے ہیں جن کے گلے میں قلادے لٹکائے گئے ہیں اور جن کے کوہان چیرے گئے ہیں۔ ما ارى ان يصدوا عن البيت، میں یہ چیز مناسب نہیں سمجھتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو روکا جائے مکے میں داخل ہونے سے، اور حرم پاک میں، حرم مکی میں داخل ہونے سے انہیں روکا جائے، اس بات کو میں قطعاً نامناسب سمجھتا ہوں اور میں اس گناہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اتنا کہہ کر خلیس ابن علقمہ پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ اکبر، خلیس ابن علقمہ بھی پیچھے ہٹے، ادھر سے عروہ ابن مسعود الثقفی بھی پیچھے، اس طرح سے بدیل ابن ورقہ جو بہت بڑے سردار تھے وہ بھی نہیں، اس طرح سے لوگ چھٹ رہے ہیں، لوگ چھٹ رہے ہیں ان سے۔ اللہ اکبر، تو کہیں نہ کہیں قریش کے اندر ایک سازش سوجنے لگی، اب بڑے بڑے لوگ چھٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کے علم، مسلمانوں کا جو امن ہے، مسلمانوں کا جو امان ہے، مسلمان جس نیت سے آئے ہیں سب آ کر اسی کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ کے لیے نہیں آئے، جدل کے لیے نہیں آئے ہیں، قتال کے لیے نہیں آئے، تو کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ مسلمانوں کو قتال پر ورغلایا جائے، مسلمانوں کے سامنے ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جائے کہ مسلمانوں کے سامنے تلوار میان سے نکالنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہے۔ اس کے بعد ہم لوگ، ہمارے جو بڑے ہیں جو مسلمانوں کی طرف ہو گئے ہیں یا پھر اپنے ہاتھ کو ان لوگوں نے اس معاملے سے کھینچ لیا ہے، انہیں واپس یہ کہہ کر لائیں اس معاملے کے اندر کہ دیکھو جن مسلمانوں کے بارے میں اور جن کی امن پسندی کے بارے میں تم اتنا سب کہہ رہے تھے، وہ لوگ تلواروں سے امیان ان لوگوں نے کھینچ لی ہیں، وہ ہمیں قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تو ایسا کچھ کیا جائے کہ مسلمان جنگ پر آمادہ ہو جائیں، جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ تو کیا ہوا، راتوں رات 80 لوگ، 80 جنگجو، 80 نوجوان راتوں رات، اللہ اکبر، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے چھاپا مارا، مسلمانوں کے اوپر راتوں رات حملہ کر دیا 80 لوگوں نے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام ہے دا موسٹ ویجیلنٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوکنا رہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کی جانثاری، اور صحابہ اکرام جو میدان جنگ کے خصوصی صحابہ اکرام تھے، ان کی اس معاملے کے اندر کس قدر وہ لوگ ایڈوانس تھے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ ان صحابہ کے اندر ایک تھے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے بارے میں اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کی پہرے داری میں اتنے چوکنے تھے کہ یہ 80 لوگ جہاں مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کر کے مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے آئے تھے، اللہ اکبر، انہیں پتہ بھی نہیں چلا تھا کہ حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانباز صحابہ کی ٹکڑی نے کب انہیں گھیر لیا۔ اللہ اکبر، یہ مسلمانوں کو ورغلانے آئے لیکن خود نرغے میں آ گئے تھے، خود گھر گئے تھے، پتہ بھی نہیں چلا، رات کے اندھیرے میں حیرت انگیز ہو کر رہ گئے کہ اللہ اکبر،
چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، 80 کے 80 لوگ مسلمانوں کے نرغے میں ہیں، گھیر لیے گئے ہیں، مسلمانوں کو جنگ پر آمادہ کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے دنیا کی کسی بھی گورنمنٹ میں اب ایسے لوگ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے راتوں رات آئے ہیں، اب یہ بالکل جسٹیفائیڈ ہوگا اگر مسلمان انہیں کچھ بھی کرتے ہیں تو مسلمان پھر بھی امن پر ہی قائم ہوں گے۔ اگر مسلمان انہیں کچھ بھی کرتے ہیں، ان 80 کے 80 لوگوں کو جگہ پر ختم کرتے ہیں، تب بھی مسلمانوں کے پاس یہ بات ہوگی کہ ہم تو سیلف ڈیفنس میں ہم نے یہ کام کیا ہے، ان لوگوں نے ہمارے اوپر راتوں رات چھاپا مارا، ان لوگوں نے ہمارے اوپر رات میں حملہ کیا تو ہم نے دفاعی حکمت عملی کے تحت ان کے اوپر حملہ کیا، 80 کے 80 لوگ ختم ہو گئے۔ اتنا مسلمان کہہ سکتے تھے، سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ذات ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روکا، اور جب وہ تمہارے نرغے میں آئے من بعد ان اظفرکم علیہم، جب تم لوگ ان کے اوپر قابض ہو گئے، جب تم ان کے اوپر حاوی ہو گئے، تو اس طرح سے ہیٹ آف دا مومنٹ میں بہت ممکن ہوتا ہے کہ تم ان کے اوپر تلوار چلا بیٹھو، لیکن اللہ نے فرمایا کف ایدیکم عنہم، ان کے ہاتھوں کو تو اللہ نے تم سے روکا ہی روکا ہے، لیکن تمہارے بھی ہاتھوں کو اللہ رب العالمین نے ان تک پہنچنے سے روکا۔ اللہ رب العالمین نے تمہارے ہاتھوں کو بھی روکا، سبحان اللہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا بِبَطْنِ مکہ، یعنی مکہ کے اندر جب تم ان کے اوپر غالب آ چکے تھے تب بھی اللہ رب العالمین نے تمہیں کچھ کرنے نہیں دیا۔ تو ان 80 کے 80 لوگوں کو گھیر لیا گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پیس جیسچر کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو آزاد کر دیا، چلو جاؤ ہم جنگ کرنے کے لیے، اور بھی مسلمانوں کی بات مضبوط ہو گئی، ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ پورے 80 کے 80 واپس چلے گئے۔ مسلمانوں کے تلواروں کی زد میں آنے کے بعد، مسلمانوں کے تلواروں کے سائے میں آنے کے بعد، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے امن کے پیکر ہیں۔ دیکھیے جہاں اللہ کے نبی ان کا قتل کرتے تب بھی جسٹیفائیڈ تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کیا، سب کو جانے دیا۔ یہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا امن کا قیام کرنا۔ تو دوسرے دن اب سارے کے سارے جو سفراء تھے سب لوگ وہیں سے آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کی طرف سے کوئی سفیر بنے، کوئی ایمبیسڈر بنے، مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کا مدعا رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی بات رکھنے کے لیے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی مکے کو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے انتخاب تھے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جائیں، آپ جا کر مسلمانوں کی طرف سے ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے مسلمانوں کی طرف سے آپ جائیں۔ تو حضرت عمر رضی، دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیے، سبحان اللہ، یہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو بہت غور طلب ہوتی ہیں سیرت طیبہ کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے انتخاب تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ آپ جائیں بات کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام، میں اگر وہاں گیا اور قریش اگر مجھ پر تل گئے، قریش نے اپنی تلواریں میان سے نکال کر میرے گردن پر رکھ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سے ڈرتے تو نہیں تھے، یہ بات تو شیطان بھی جانتا ہے، اللہ اکبر، لیکن مناسب کیا چیز ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ قریش کی تلواریں اگر میان سے نکل آئیں تو ہمارے حمایتی، میرے قبیلے کے لوگ، بنی کعب کے لوگ بہت کم ہیں، اور اگر ہیں بھی تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ میرے دفاع میں آئیں گے۔ وہ لوگ، ان کی حمیت اتنی سٹرونگ ہے کہ وہ میرے دفاع میں آ کر کھڑے ہو جائیں، بہت کم لوگ ہیں میرے خاندان کے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے بہتر شخصیت اس سلسلے میں میرے ذہن میں ہے، اگر میں کہوں تو ان کا نام بتاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے ہم لوگ آفینڈ ہو جاتے ہیں، ہم لوگ اپنی عزت نفس کو آڑے لاتے ہیں، میں نے کہا تھا، میں نے تمہارا انتخاب کیا تھا، میں نے تمہیں منتخب کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ایسی آزادی دے رکھی تھی، اللہ اکبر، جو آزادی ہم میں سے اکثر بڑے اپنے چھوٹوں کو دینا بھول جاتے ہیں۔ نہیں، میں کیا بول رہا ہوں وہی سچ، میں جتنا بول رہا ہوں وہی سچ، آزادی ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ایسے معاملے جہاں پر نافرمانی نہیں ہے اللہ کی، اللہ کے حدود کا معاملہ نہیں ہے، دین کا، شریعت کا معاملہ نہیں ہے، ان معاملات کو چھوڑ کر دنیاوی جو چھوٹے موٹے معاملات ہوتے ہیں، گھریلو معاملات ہی صحیح، ان معاملات میں بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کو آزادی دیں، چھوٹوں کو سانس لینے کی گھروں کے اندر آزادی ہو۔ انہوں کیسا بولتے ہیں ویسا انہوں جیسا گھیری مارتے ہیں ویسا ہی چلے، سارا کا سارا نظام ویسا چلے، تو گھروں کے اندر بھی تناؤ پیدا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں سیرت طیبہ کے اندر بہت سارے مقامات پر ایسا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آزادی رائے دے رکھی تھی. صحابہ اکرام جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی روشنی میں بات کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب ان کے لیے کوئی نہیں تھا, اس کا تصور بھی محال تھا, لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی آزادی دے رکھی تھی کہ صحابہ اکرام اپنی رائے پیش کرتے تھے, اپنی رائے پیش کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بے جھجک. سبحان اللہ. تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھ سے بہتر شخصیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے؟ کہا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت معقول تجویز لگی, یہ مشورہ بہت معقول لگا. بہت بڑا خاندان تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, بنو امیہ جسے ہم کہتے ہیں, لوگوں نے بہت مشہور جس خاندان کو کر لیا ہے, بنو امیہ اس طرح سے. خیر اس طرف مجھے جانا نہیں ہے. حضرت عثمان کا بہت بڑا خاندان ہے, بڑے بڑے سرداروں کا تعلق حضرت عثمان سے, ابو سفیان خود حضرت عثمان کے خاندان سے, بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہاں پر حضرت عثمان کے خاندان والے ہیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات, دیکھیے صحابہ اکرام کی چھوٹی چھوٹی باتیں غور طلب ہیں. جو سفیر بن کر منتخب کیا گیا ہو اور جسے مکہ مکرمہ میں بھیجا جا رہا ہو, در حقیقت وہ اس بات پر حامی بھر رہا ہے کہ مجھے قتل کیا جائے گا اور مجھے کوئی شکوہ نہیں. اللہ کے نبی نے مجھے منتخب کیا ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے لیے بالکل بلا چوں چرا تیار ہوئے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بہت ممکن تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے. کس طرح کے معاملات کشیدہ ہو گئے تھے, جس طرح کا معاملات چلے ہوئے تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے. سبحان اللہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ گئے تو وہاں پر ابان بن سعید بن عاص نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت معزز شخصیت تھے, بہت پروقار شخصیت. جس شخص کو اللہ کے نبی نے اپنی 2 بیٹیاں دی ہوں, سبحان اللہ, وہ کیا مقام کے حامل ہوں گے, آپ ہماری تصور سے بھی یہ چیز بالا تر ہے. جس شخصیت سے فرشتے شرم کھاتے ہوں, سبحان اللہ, الا استحی, اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرم کھاتے ہیں. سبحان اللہ, کیا شخصیت تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ خلفاء کے اندر ذرا کم ہی نہ ہوتا ہے. ایک گروہ ہے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنا منہج اور مسلک ہی بنا لیا ہے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے نام پر غلو ان کا شیوا ہے, ان کا شعار ہے. اس طرح سے حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعظیم تو مسلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بیچ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ جاتے ہیں. اکثر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کا تذکرہ کم ہی کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے سینوں میں تو ان کی محبت اجاگر ہے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پاک دامن, بڑی پاک شخصیت کے مالک, بہت پروقار شخصیت کے مالک تھے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داخل ہوئے تو سب سے پہلے ابان ابن سعید نے دیکھا اور انہیں داخل کیا اور کہا کہ اے عثمان آپ کیوں آئے؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمبیسڈر بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر قریش کے شرفاء کی طرف, قریش کے رؤساء اور امراء کی طرف آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ خطرہ ہے لیکن میں آپ کو امان دیتا ہوں. ابان ابن سعید نے اپنی امان میں, اس زمانے میں امان دینے کا مطلب یہ تھا کہ آدمی خود اپنے آپ کو اور اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے پورے خاندان کو لا کر حضرت عثمان کی سروس میں ڈال رہا ہے. اپنے جسم کی آخری خون کی بوند تک وہ لوگ لڑیں گے حضرت عثمان کے لیے, اس طرح کا معاملہ تھا. تو انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی امان میں داخل ہوئے. ادھر صحابہ تھے, صحابہ اکرام کی بے چینی بڑھ رہی ہے. حضرت عثمان کو انہوں نے بھیجا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا ہوگا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. بے چینی بڑھتی جا رہی, ادھر بے چینی بڑھتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے, ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے بڑے بڑے لوگوں سے, بڑے بڑے شرفاء سے ملایا گیا. بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے وہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ نے بہترین انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قریش کے سامنے پیش کیا. قریش نے اس پیغام کو سنا اور انہوں نے کہا کہ اے عثمان, ہمیں اس سلسلے میں مشاورت کرنی پڑے گی, ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنا پڑے گا, ہمیں آپ کچھ مہلت دیں. لیکن ہاں, آپ چونکہ آئے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے میں نے بتایا کہ بہت بڑے خاندان سے ان کا تعلق تھا, اس بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ,
ان شئت ان تطوف بالبیت فطف، کہا ان شئت ان تطوف بالبیت فطف، اے عثمان اگر آپ اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ طواف کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما کنت لیفعل، میں ہرگز نہیں کروں گا قبل ان یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کعبے کا طواف نہیں کر لیتے میں طواف نہیں کروں گا۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ اگر مجھے 1 سال بھی مکے کے اندر رہنا پڑے، 1 سال بھی مکے کے اندر رہنا پڑے اور اللہ کا گھر میرے سامنے ہے، لیکن اللہ کے نبی سے پہلے میں اس کا طواف نہیں کروں گا۔ اور کعبے کی جو محبت صحابہ کے دلوں میں تھی سبحان اللہ، اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی سبحان اللہ۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں طواف نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد یہاں پر یہ لوگ مشوروں میں لگ گئے۔ اس کے اندر معاملہ ایسا ہوا کہ کچھ چیزیں اتنی پیچیدہ ہوتی ہیں کہ وقت طلب ہوتی ہیں، وقت طلب ہوتی ہیں، بہت زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ یہاں پر وقت لگنے لگا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے ہی میں ہے، ادھر وقت لگنے لگا، قریش کسی نتیجے پر نہیں آ رہے ہیں، نتیجے پر پہنچنے میں ادھر دیری ہو رہی ہے، ادھر مسلمانوں کا شش و پنج بڑھتا جا رہا ہے، مسلمانوں کا اضطراب بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے پیارے تھے، ہر کوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پروقار شخصیت پر گرویدہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر کوئی چین سے نہیں تھا۔ ادھر سے حضرت عثمان کے واپس آنے میں بہت دیری ہو رہی، بہت دیر ہونے لگی، صحابہ اکرام کا اضطراب بڑھنے لگا۔ حضرت عثمان نے واقعی میں آنے میں دیری بھی کی، قریش نے بھی ادھر دیر کی، لیکن انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی غلط نظر نہیں ڈالی، نہ ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بال ہی بانکا کیا۔ لیکن یہاں پر اضطراب بڑھا اور بڑھتے بڑھتے دیکھیے ہوتا ایسا ہی ہے کہ ہمارے دل میں بعض دفعہ کسی چیز کا اگر اندیشہ ہے، کسی چیز کو اگر ہم لے کر خوف زدہ ہیں، اندیشہ ہے، اور اس چیز میں کوئی افواہ پھیل جائے تو ہم لوگ بہت جلدی افیکٹ ہو جاتے ہیں، بہت جلد وہ افواہ ہمارے اوپر اثر کر جاتی ہے، کیونکہ میں ویسے بھی سوچ رہا تھا، ویسے بھی میں اس اندیشے میں مبتلا تھا۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 1400-1500 صحابہ وہاں پر موجود ہیں، کوئی چھوٹا نمبر بھی یہاں پر بھی نہیں ہے، 1500 صحابہ ہیں۔ کہیں اس طرح سے بات نکلی شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مجھے ڈر ہے کہیں انہیں قتل نہ کر دیا گیا۔ کہیں پر کسی نے کہا کیا عثمان کو قتل کر دیا گیا، کیا عثمان کو قتل کر دیا گیا، عثمان کو قتل کر دیا گیا۔ دیکھیے ہوتا ایسا ہی ہے ہمارے بھی معاشرے کے اندر اس طرح سے معاملہ، ایک جگہ سے کوئی بات نکلتی ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، نکلتے اپنا ورژن بدلتے آپ اور مجھ تک وہ جب چیز پہنچتی ہے پوری طرح سے بدل چکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ بات ایسے جنگل کی آگ کی طرح صحابہ اکرام کے اندر پھیل گئی، اور یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچ گئی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ بڑا نازک معاملہ، بہت جذباتی ہو گیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور دیکھیے کتنا فطری دین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہے ہوتے صحابہ اکرام کو کہ ارے ایسا کچھ ہوا نہیں ہے، میں جانتا ہوں مجھے غیب کا علم ہے، حضرت عثمان بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ ہے، انہیں کچھ نہیں ہوا ہے، کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر غیب کا علم ہوتا تو کبھی بیعت رضوان نہیں ہوتی، سورہ فتح کے اندر یہ آیتیں نازل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، کیا آیتیں ہیں، کیا معاملہ ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں ایک شخص کے جب اس سارے معاملے کو پڑھتا ہے۔ اللہ کے کلام کو ہاتھ میں لیجئے، موبائلوں کو ہاتھ سے نکالیے، اللہ کے کلام کو لیجئے، پڑھیے، اس کے اندر ڈوب جائیے، آدمی کا ایمان سینے میں تھاٹے مارنے لگ جائے گا۔ یہ جو معاملہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جذباتی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبرح الارض حتی نناجز، ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک بدلہ نہیں لے لیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر اللہ کے نبی پورا ماحول بدل گیا، ماحول گرما گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، کیا مبارک درخت ہے۔ بعض دفعہ بعض چیزیں بھی اپنی قسمت لکھوا کر لاتی ہیں، یہ درخت بھی اپنی قسمت لکھوا کر لایا ہے، سبحان اللہ، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اس درخت کی بھی کیا قسمت ہے، اس درخت کی اتنی اگر بڑی قسمت ہے تو جن لوگوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے ان لوگوں کی کیا قسمت ہوگی، سبحان اللہ، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے آسمان سے یہ کہا عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ رب العالمین جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کے دلوں کو اللہ نے ٹٹولا اور جن کے دلوں کی پاکی صفائی اور جن کے دلوں کی طہارت، جن کے دل خوف اور ہراس سے بالکل، نفاق سے بالکل پاک تھے، اس بات کی گواہی کون دے رہے ہیں؟
اللہ رب العالمین دے رہے ہیں، اسی لیے ان لوگوں کے لیے کٹ مرنے کو جی چاہتا ہے، اور اگر ان لوگوں کے بارے میں کوئی زبان تان دراز کرتا ہے تو ہم لوگ آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ اکرام کے گستاخوں کے بارے میں ہم لوگ اس طرح سے جوشیلی باتیں نہیں کرتے۔ صحابہ اکرام کے گستاخوں کو یہ آیتیں پڑھ لینی چاہیے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے بیٹھے، حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں وہاں پہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ اکرام بکھرے ہوئے ہیں ایک جگہ، ایک درخت کے نیچے تو اتنے سارے صحابہ نہیں ہو سکتے۔ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹہنیاں لگ رہی تھی، تو حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں یہ بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب کرنے والی ٹہنیوں کو پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ٹہنیوں کو حضرت معقل ابن یسار نے پکڑا، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بیعت کے لیے بلایا۔ ہَذِهِ يَدُ عثمان، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی نے، سبحان اللہ، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحابہ اکرام آئے بیعت کے لیے، صحابہ اکرام آئے، سب سے بڑھ کر دیکھیے ہر ایک کی قسمت، معقل ابن یسار کی قسمت، ادھر اس درخت کی قسمت، سب سے پہلے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی کون ہے؟ معلوم ہونا چاہیے، اسلامک جی کے یہ ہے، صحیح حدیثوں سے ثابت، سبحان اللہ، حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضرت ابو سنان الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، پوچھا بھی نہیں کہ بیعت کس چیز پر کرنی ہے۔ علامہ تبایعنی، اللہ کے نبی نے فرمایا اے ابو سنان تم بیعت کر رہے ہو، بیعت کا مطلب بہت بڑی چیز ہوتی تھی، وعدہ کر رہے ہو، تمہیں پتا بھی ہے تم کس چیز پر وعدہ کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا علی ما فی نفسک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے دل میں جو ہے، جس چیز پر آپ بیعت لینا چاہیں آپ مجھ سے بیعت لے چکے، سبحان اللہ، چاہے وہ بیعت موت پر ہی کیوں نہ۔ یہ حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت لی، سب سے پہلے حضرت ابو سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لیتے ہیں۔ یہ بیعت کئی کی تھی؟ صحابہ اکرام کا اس سلسلے میں اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ یہ بیعت موت پر تھی، موت پر بیعت، اور بعض نے کہا کہ یہ بیعت اس بات پر تھی اللہ نفر، کہ ہم لوگ بھاگیں گے نہیں، چاہے کوئی صورتحال پیش آئے ہم لوگ بھاگیں گے نہیں، یہ اس بات پر بیعت تھی۔ صحابہ اکرام نے بعض نے موت پر بیعت لی، بعض نے اس بات پر بیعت لی کہ کسی بھی صورتحال میں وہ میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، باتیں بہت خوبصورت ہیں، بہت لمبی ہیں، دل کہہ رہا ہے کہ بولتا ہی چلا جاؤں، وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، ان تمام نفوس قدسیہ کی محبت کو اپنے دلوں میں جگا دیں اور اپنے سینوں کو ان لوگوں کی محبت سے بھر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ مجھ فقیر اور مجھ غریب کے اندر بھی ایسا ایمان پیدا فرما، اور میرے اعمال کی، میرے عقیدے کی، میرے تقوی کی مجھے اصلاح کرتے ہوئے ان لوگوں کے جیسی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین مجھے توفیق و سعادت عطا فرما، اور جنت میں اللہ رب العالمین مجھ غریب کو بھی داخل فرما، اور جب داخل کرے تو ان لوگوں کی رفاقت جنت میں عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔